کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان عید کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اصل میں ملتا کیا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے جانور کا گوشت چاہیے؟ کیا اللہ کو ان کا خون چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ پوری زندگی قربانی کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہر سال عید آتی ہے، جانور قربان ہوتے ہیں، گوشت تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اکثر پیچھے رہ جاتی ہے، قربانی کا پیغام۔ قربانی کی کہانی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے نبی جن کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کی مثال تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا۔ سوچئے، اتنا بڑا امتحان، ایک بیٹا جو بہت انتظار کے بعد ملا، ایک بیٹا جسے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہو، اور اللہ فرما رہا ہے اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ کیوں، انہوں نے صرف اتنا دیکھا کہ حکم اللہ کا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو انہوں نے کہا، ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک طرف باپ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار، دوسری طرف بیٹا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کو تیار۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ محبت کی انتہا ہے، یقین کی انتہا ہے، فرما برداری کی انتہا ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا، تب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کی جان نہیں چاہیے تھی، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھنا تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بندے کی محبت سب سے زیادہ کس کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں ایک بہت گہری بات بتاتا ہے، اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا اخلاص ہے، اور یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ لیکن آج ایک سوال ہم خود سے پوچھیں، ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنا غصہ بھی قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نفرت بھی قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بری عادتیں بھی قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر عید الاضحیٰ کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہمیں خود سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف جانور قربان کیا ہے یا اپنے نفس کو بھی اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ اصل قربانی وہ ہے جب بندہ اللہ کی خوشی کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دے، جب وہ حرام سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی ضد کو چھوڑ دے، جب وہ نماز کو اہمیت دے، جب وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، جب وہ سچ بولنے کے لیے اپنے فائدے کو قربان کر دے۔ اس عید الاضحیٰ میں صرف جانور کی قربانی مت کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے خود کے اندر جھانکیے اور دیکھیے آپ کی زندگی میں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ شاید اللہ آپ سے اسی چیز کی قربانی مانگ رہا ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا دل چاہیے، اللہ کو آپ کی فرما برداری چاہیے، اللہ کو آپ کا تقوی چاہیے۔ اور جس دن یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن عید صرف ایک تہوار نہیں رہے گا، وہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا اصل مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔